شیخ وقاص صاحب کی ٹریبیونل والا معاملہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ہم آپ لوگوں کو کہتے تھے کہ جس کو فارم 45 47 کا ایشو ہے جائیں ہائی کورٹ کے جج ہیں, انصاف ہوگا وہاں سے. تو آج انہوں نے حل ڈھونڈ لیا انصاف کرنے کا. یہ تو دیکھیں جی, یہ جس کو حل آپ کہہ رہے ہیں ہم تو اس کو بدیانتی سمجھتے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ they were trying to play around the law. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو پچھلی اسمبلی تھی اس کے یہ ٹریبونلز تھے جس میں حاضر جج بیٹھے تھے, اس سے پہلے انہی لوگوں یہی جو پارٹیاں موجود ہیں انہی کی موجودگی میں جو ٹریبونلز تھے ان میں ریٹائرڈ ججز تھے, اور ریٹائرڈ ججز نے پھر پٹیشنرز کا جو حشر کیا اور قانون کا اور انصاف کا جو مذاق اڑایا, جو 3 مہینے والا کام 1.5 سال پہ لے گیا, اور کس طرح ایک منڈی لگ گئی تھی وہاں پہ خرید و فروخت, اور کیا کیا بےہودگیاں نہیں ہوئیں, اور پھر ان لوگوں کو آگے جا کے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں انصاف ملے کئی مہینے اور سال رولنے کے بعد. اس کو دیکھتے ہوئے انہی لوگوں نے تو یہ فیصلہ کیا تھا, انہی لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جی ہن تسی ریٹائرڈ ججز جڑے نے وہ کٹ دیو اور آپ اس کے اندر سرونگ ججز ڈالیں, کیونکہ سرونگ ججز جو ہیں وہ آبویسلی, اور سرونگ ججز بھی آپ ملک صاحب پہلے ریٹائرڈ ججز میں سیشن جج بھی ڈال دیتے تھے. پورے ڈویژن کے اوپر جو ٹریبونل بنتا تھا اس میں ایک سیشن جج ریٹائرڈ ڈال کے کہتے تھے یہی ڈیل کرے گا. تو وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ سیشن ججز بھی نہیں ہوں گے, ہائی کورٹ کے سرونگ ججز ہوئے. یعنی کہ ایک چیز سے سبق سیکھا, غلط ہوئی, اس کا نتیجہ غلط آیا, اور اس کے نتیجے کے اندر ہائی کورٹ کے بھائی یہ طاقت میں ہوتا ہے, ہائی کورٹ کا جج ہے, یہ لوگوں سے پریشرائز نہیں ہوگا, وہ منڈی اس طرح نہیں لگے گی, اور فیصلے جلدی ہوں گے اور بہتر ہوں گے. تو آپ فیصلہ کیتا اور آپ دوبارہ آپ اسی مطلب واردات کی طرف واپس چلے گئے جس سے آپ نے ساری قوم کی. آپ نے واردات کا لفظ استعمال کیا, تو آپ کے خیال میں یہ ریٹائرڈ ججوں کو لگا کے واردات کی جائے گی؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں سر, میں تو یہی سمجھتا ہوں. ایک ریٹائرڈ جج ہے, اس کو پتا ہے کہ میں 3 مہینے کے لیے آیا ہوں یا 6 مہینے کے لیے, ٹھیک ہے جی, نوکری اس کی پہلے ختم ہو چکی, جو پچھلے ججز کے ساتھ ہوا سب کے سامنے ہے. اب نہ ان کا گاڑیاں چھوڑنے کا دل کرتا ہے, نہ ان کا وہ جو مراد تھوڑے عرصے کے لیے آتی ہیں وہ چھوڑنے کا دل کرتا ہے. پھر آبویسلی بڑے بڑے چودھری سامنے کھڑے ہوئے ہیں جناب, اور پھر معاملات ہوتے ہیں, پھر نہ وہ ان کے ساتھ, تو پھر جو لا رہے ہیں انہوں نے بھی وعدے کیے ہوتے ہیں, میں تھوڑے نال بھی چنگا ہی کریں گے, پاکستان ہے نا جی. تو یہ تو کیا کر رہے ہیں, یہ لوگوں کو پاگل سمجھتے ہیں, یہ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. مطلب ہے کہ جعلی فارم 47 کے اوپر اپنے بندے بٹھا کے پنجاب میں اور قومی اس میں مرکز میں ابھی بھی یہ ٹھنڈے نہیں ہوئے. مطلب یہ شرمندہ نہیں ہوتے لوگوں کے سامنے, ان کو شرم نہیں آتی قوم کے سامنے. اس کے باوجود پھر اس ڈکیتی کے اوپر اب ایک اور ڈکیتی کرنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں جو ریکاؤنٹس کے فیصلوں میں یہ لوگوں کو اڑانا چاہتے تھے, جو دوبارہ انہوں نے بعد میں گندگیاں کی ہیں, اس کے اوپر بھی کور کیا جا سکے. یہ بڑا ظلم ہے اس قوم کے ساتھ. اس قوم کو پاگل الو نہ سمجھیں. ری ایکشن جس دن آ گیا, حالات بڑے خراب ہیں, لوگ روٹی سے تنگ ہیں, غصہ کسی چیز کا ہوگا, نکل کسی چیز پہ جائے گا, تو بس پھر ہمیں لنگوٹی لے کے پھر ہو گیا ہر جگہ پہ.